عظیم ماں۔ گھر کے باہر والا دروازہ دھڑم سے کھلا۔ پپو تیزی سے گھر میں داخل ہوا اور زور زور سے چلانے لگا، ماما جان، ہمیں 15 دسمبر سے چھٹیاں ہو رہی ہیں اور 3 جنوری کو اسکول جانا ہے۔ توبہ توبہ، اس نگوڑی حکومت کے پاس مہنگائی اور چھٹیوں کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ بیٹا، پوری دنیا میں جب ایسی کوئی مصیبت آئے تو سب کے آخر میں اسکول بند کرتے ہیں، ہمارے ہاں سب سے پہلے اسکول بند کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے حکومت کے پاس اور کوئی کام نہیں۔ ماما جان ان چھٹیوں میں نانی جان کے پاس چلیں گے۔ پپو نے کہا، نہیں ماما جان، اس بار بڑی آنٹی کے پاس چلیں گے۔ ساتھ کھڑے اسد نے کہا، نہیں ماما جان، نانی جان کے پاس چلیں گے، وہاں گنے، شکرکندی اور تازہ گڑ۔ پپو نے کہا، ماما جان، آنٹی کے پاس انکل کی شاپ سے مٹھائی، فروٹ اور لیز وغیرہ، اور ساتھ تلا عمر اور فرید بھائی ہیں، خوب کھیلیں گے۔ اچھا بھائی، پہلے بیگ تو رکھو، اتنا وزن اٹھائے کھڑے ہو، آپ کو احساس نہیں ہو رہا؟ رات کو جب آپ کے پاپا آئیں تب فیصلہ کریں گے۔ ان کی ماما نے کہا، ماما جان، آپ کی سفارش بہت اہم ہے، پلیز نانی جان کے پاس نہیں، آنٹی کے پاس۔ شام کو ان کے پاپا آئے، دونوں نے بھاگ کر استقبال کیا اور کہا، پاپا جان، آپ کا انتظار ہو رہا تھا، آج سے چھٹیاں ہو گئی ہیں، اس بار نانی جان کے پاس، پاپا جان آنٹی کے پاس۔ اب آپ بھائی اپنی ماما سے معاملہ کر لو، میرے پاس چھٹیاں نہیں ہیں، مجھے چھٹی نہیں ملے گی۔ اسد بیٹا، آپ اپنی ماما کے ساتھ نہیں، پاپا جان اتنا لمبا سفر آپ کے بغیر نہیں کر سکتے، ویسے بھی ماما جان سے چلا نہیں جاتا ہے، ان کے گھٹنوں میں درد ہے، بازار جانا ہو تو راستے میں سانس لینے بیٹھ جاتی ہیں، مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے، میں آپ کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اسد نے کہا، بھائی مجبوری ہے ورنہ آپ کے ساتھ جاتا۔ بھائی، آپ کی والدہ بیماری کی وجہ سے فربا ہو گئی ہیں، ماں تو ماں ہوتی ہے، آپ سامان اٹھا لینا۔ پاپا جان، آپ کی بات تو ٹھیک ہے، مگر مجھے ان کے ساتھ شرم محسوس ہوتی ہے، مجھے جگہ جگہ رک کر ان کا انتظام کرنا پڑتا ہے، کئی واقف کار اور کلاس فیلو دیکھتے ہیں، میرا مذاق بناتے ہیں۔ بھائی، اس میں مذاق اڑانے والی کون سی بات ہے، یہ تو نظام قدرت ہے، اس میں آپ کی ماما کا کیا قصور؟ پھر بھی پاپا جان، میں آپ کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اسد نے کہا، مجھے بہت افسوس ہوا، تمہیں اپنی ماما کے بغیر شرم محسوس ہوتی ہے۔ آج آپ کو ایک ایسی ماں کا بتاتا ہوں جسے اپنے بچے پالنے میں کوئی شرم محسوس نہ ہوئی، جس نے ان کے لیے طنزیہ فقرات سنے، بے عزتی برداشت کی اور مذاق تک اڑایا گیا۔ آفرین اس ماں پر۔